اب اگلی چند آیات بڑی سخت ہیں، خصوصاً اس دور کے اعتبار سے بعض جہادی تنظیموں نے انہی آیات کی بنیاد پہ اپنے حکمرانوں کی بزدلی کے سبب ان کی تکفیر کی ہے، ان کے خلاف خروج کو جائز سمجھا ہے کہ یہود و نصارہ کے ساتھ دوستیاں گانٹھے ہوئے ہیں۔ حالانکہ میرے علم کی حد تک زیادہ تر یہ دوستیاں بزدلی کی وجہ سے ہیں، منافقت کی وجہ سے نہیں ہیں۔ تقیتاً ہے، جو قرآن میں سورہ آل عمران میں آیا کہ اگر آپ نے کافروں کے شر سے بچنا ہے تو وقتی طور پر اگر کوئی تقیہ کر لے۔ سورۃ النحل میں آیا کہ اگر کوئی کلمات کفر بھی بول دے تو ہم اس کے اوپر گرفت نہیں کریں گے اگر دل میں ایمان رکھتا ہے، لیکن یہ اپنے جان کے بچاؤ کی خاطر اس لیول تک ہو سکتا ہے کہ آپ کمپرومائز کریں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کافروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا قتل عام شروع کرتے ہیں۔ یہ جب ایک لائن کراس ہوتی ہے نا، اس کے بعد پھر عوام الناس میں ریونج آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے اہل ایمان مت دوست بناؤ یہودیوں کو اور نصرانیوں کو۔ بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض کے دوست ہیں۔ ومن یتولہم منکم، جو کوئی ان کے ساتھ دوستی گانٹھ لے گا تم میں سے، فإنہ منہم، تو وہ پھر انہی میں ہی شمار کیا جائے گا اللہ کے حضور۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا ظالموں کو۔ اب اس میں بالکل واضح ہے کہ یہود و نصارہ سے آپ نے دوستی نہیں کرنی۔ اب یہ کون سی دوستی ہے؟ ایک طرف سورۃ المائدہ کے سٹارٹ ہی میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دے دیا، تو بیوی سے زیادہ قریب تو کوئی دوست ہو ہی نہیں سکتا انسان کا، اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے آپ نے دوست نہیں بنانا۔ تو اس کا آپٹیمل سولوشن یہ ہے کہ جو فیصلے امت مسلمہ یا حکومت اسلامیہ کے فائدے سے ریلیٹڈ ہیں یا ان سٹریٹجیز سے ریلیٹڈ ہے جس میں آپ نے ایک اسلامی ملک کی حفاظت کرنی ہے، تو ظاہر ہے وہ قومی راز ہے، وہ یہود و نصارہ سے تو شیئر کرنا بڑی دور کی بات، آپ اپنے مسلمان بھائیوں سے بھی شیئر نہیں کر سکتے۔ ہمارے جو ڈیفنس کے ادارے ہیں ان میں شروع ہی میں ہم سے جو یعنی وہ اوتھ لیا جاتا ہے قرآن کے اوپر، اس میں یعنی کئی ایک چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ نے ان چیزوں کو باہر پبلکلی شیئر نہیں کرنا، سوائے وہ چیزیں جو گورنمنٹ خود شیئر کر دیتی ہے اور وہ اوپن سیکرٹ ہوتی ہے۔ اب تو خیر میڈیا کی برکت سے آلموسٹ ساری چیزیں ہی اوپن سیکرٹ ہو چکی ہیں، لیکن پھر بھی ہم اس عہد کے پابند ہوتے ہیں کہ ہم ایسی کنٹرول لینگویج میں گفتگو کریں کہ جن چیزوں پہ ہمارا سیکیورٹی اوتھ ہے وہ وائلیٹ نہ ہو، تادم مرگ اس چیز کے آپ پابند ہوتے ہیں۔ تو اس قسم کے جو راز ہیں وہ پھر اگر کسی کی بیوی یہودی یا عیسائی ہے تو وہ اس کے ساتھ نہیں کر سکتا، دلی دوستی اس طرح کی نہیں کاٹ سکتے۔ باقی معاملات آپ کر سکتے ہیں، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب وفات ہوئی ہے تو آپ کی زرہ گروی رکھی ہوئی تھی ایک یہودی کے پاس اناج کے عوض، تو آپ تو معاملات بھی کرتے تھے، چلے یہ تو یہودی تھے، ایون پرشین امپائر کا جو ہیڈ تھا وہ تو آتش پرست تھے، ان کے تحفے حضور نے قبول کیے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن دلی دوستی ایسی نہ ہو کہ جس میں آپ مسلمانوں کا راز ان کو لیک کر دیں، جس طرح ہمارا پرانا ایک ڈکٹیٹر کرتا رہا کہ یہاں سے پکڑ پکڑ کے اس نے مسلمانوں کو امریکہ کے حوالے کیا اور انہوں نے کس طریقے سے ان کو اذیتیں دی ہیں وہ اب آپ دیکھ لیں، آج کل ویڈیوز آ رہی ہیں گوانتانامو بے کے اندر جو اذیتیں وہ دیتے رہے ہیں مسلمانوں کو۔ تو یہ تو بہت بڑا ظلم ہے کہ آپ ایک طرف ان کا دفاع نہیں کر سکتے، الٹا آپ ان کو پکڑ کے ان کے حوالے کرنا شروع کر دیں، اس چیز سے پھر ریونج پیدا ہوتا ہے۔ تو ایسی دوستی جس میں دعوت ہے، کھانا پینا بھی آپ کر سکتے ہیں اہل کتاب کے ساتھ، ایون ہندوؤں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن حلال اور حرام کے فرق کے ساتھ بیٹھ کے کھانے سے کوئی ایسا مسئلہ خراب نہیں ہو جاتا۔ ظاہر ہے دنیا کا نظام تو اسی طریقے سے چل رہا ہے نا، ہاں ان کی کسی شرکی ایکٹیویٹی میں حصہ نہ لیں وہ ٹھیک ہے، باقی آپ اپنے معاملات رکھ سکتے ہیں، اپنی دوستی، کاروبار، یہ سارے معاملات چلا سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ زمینیں صحابہ کی تھیں اور یہودی ان پر کام کرتے تھے، اور صحابہ کرام ایک سلیپنگ پارٹنر کے طور پہ ان کے ساتھ ہوتے تھے، اور جو اس کی کمائی ہوتی تھی وہ آپس میں ڈیوائڈ کرتے تھے۔ اب ایک کاروباری معاملات تو چل رہے تھے یہودیوں کے ساتھ،
وہ تو جب انہوں نے کی ریشہ دیوانیاں بڑھ گئی تو پھر نبی الاسلام نے ان کو مدینے سے نکل کر خیبر میں وہ چلے گئے، پھر نکال دیا. پھر حضرت عمر کے زمانے میں پھر وہاں سے بھی اینڈ پہ ان کو ساروں کو نکال دیا گیا. وہ ایک معاملہ الگ تھا. یہ نہیں ہے کہ ان کے معاملات آپس میں نہیں ہو سکتے. میں تو اس حق میں بھی ہوں کہ ہر سال مسلمانوں کو، سعودی عرب کا کام ہے کہ وہ بین المذاہب کانفرنس کرے، جیوز، کرسچنز، بدھسٹ، ہندو، مسلم سب کو بلایا جائے اور ٹاپک رکھا جائے کانسیپٹ آف گاڈ، خدا کا کیا کانسیپٹ ہے. تو سارے ریلیجن ایک خدا کے ماننے والے ہیں، امن کے دائی ہیں، بیسک ہیومن رائٹس کو مانتے ہیں، بیسک اخلاقیات کو مانتے ہیں. اس پہ تو پوری انسانیت کا اتفاق ہے نا، تو وہ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو اس آیت کو مس کوٹ نہیں کرنا چاہیے. اس سے کوئی یہ رزلٹ نہ نکالے کہ ہم تجارت نہیں کر سکتے یہود و نصارہ کے ساتھ، یا ان کے ساتھ ہم معاملات نہیں کر سکتے، یا اگر ایک آفس میں کام کرتے ہیں تو ہم نے اپنے برتن ان کے برتن الگ کر دینے. ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. دلی دوستی ایسی نہیں گانٹھنی جس میں آپ ان کی شرکی ایکٹیویٹیز میں شامل ہو جائیں یا مسلمانوں کے راز لیک کر کے ان کو بتانا شروع کر دیں. ادروائز اب بیوی جب بننے کی اجازت مل گئی یہود و نصارہ کی عورتوں کو تو باقی چیزیں تو چھوٹی رہ گئی، لیکن وہاں پہ بھی آپ نے وہ بیریئر رکھنا ہے. ایون اگر مسلمان بھی بیوی ہے تو ایک حکمران کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے حکومتی معاملات جو سیکیورٹی کے ایشوز ہیں وہ اپنی بیوی کے ساتھ بھی ڈسکس کریں، سوائے ان ذمہ دار لوگوں کے جو اس کے ساتھ متعلقہ ہے. اسی طریقے سے آپ سیکیورٹی کو قائم رکھ سکتے ہیں، ورنہ تو سیکیورٹی بریچ ہو جائے گی.